گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے اور اہم مدنی پھول تحریر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے مرید بننا کس طرح جائز کہلائے گا؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات فجر کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں پہنچتے ہیں اور 2 رکعت نماز سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا اس میں رکوع اور سجود میں ایک ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ پانے کے لیے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے مرید بننا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے مرید ہونا جائز ہے کہ جس طرح خط و کتابت کے ذریعے مرید ہوا جاتا ہے تو اس طرح ایس ایم ایس اور کے ذریعے ای میل وغیرہ کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ بعض یہ کہتے ہیں بھائی مرید ہونے کے لیے بھائی سامنے ہونا ضروری ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غائب بھی ہو صحیح تو وہ بھی مرید ہو سکتا ہے، اور غائب شخص کی بیعت کرنا کچھ خود حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بیعت رضوان والا مشہور واقعہ ہے صحیح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہاں موجود نہیں تھے، ان کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی، فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہذا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ ماضی میں ایسا رہا ہے بزرگان دین کے، اس طرح اگر کوئی بیعت ہوتا تھا، الگ دیگر ممالک میں وہ رہتے تھے تو خط و کتابت کے ذریعے بھی مرید ہوتے تھے۔ صحیح۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی رضیہ میں اس میں کئی مقامات پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ خط کے ذریعے اگر وہ درخواست بھیجے اور وہ اس کو قبول کر لیں تو اس طرح جو ہے وہ مرید ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایس ایم ایس ہو گیا، ای میل ہو گیا، یہ بھی ایک تحریر ہے۔ صحیح۔ وہ فقہا فرماتے ہیں کہ تحریر جو ہے یہ کلام کی طرح ہی ہے۔ صحیح۔ تو لہذا جس طرح تحریر کے ذریعے، خط کے ذریعے، تو اسی طرح ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں، اگر آپ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہیں تو بزرگوں کا یہ قول موجود ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو لہذا اپنے آپ کو بے پیرا نہ چھوڑیں۔ بالخصوص میں عرض کروں گا کہ اگر آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں، حضور غوث اعظم کے مرید ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ سب وجہ اہل سنت اسی سلسلے میں بیعت کراتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پیر کامل کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی، نزا کے وقت ملیں گی، قبر میں ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ فجر کی سنتیں جو قریب واجب ہیں، اب اگر کوئی پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی مل جائے، تو اگر تسبیحات وغیرہ وہ کم کر دے، اتحیات اور وغیرہ اس میں کوئی تخفیف کرے تو درود شریف وغیرہ میں۔ فقہاء کرام اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز شروع ہو چکی جماعت صحیح، اور کوئی شخص آیا اور اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں
تو جماعت سے دور تو وہ سنتیں ادا کرے، ٹھیک، اگر اسے یہ امید ہے کہ جماعت اسے مل جائے گی. اور اگر یہ امید نہ ہو، یہ بعض اوقات دوسری رکعت میں ملتے ہیں، تو اگر یہ امید ہے کہ سنتیں پڑھے گا تو جماعت ختم ہو جائیں گی، تو اس صورت میں وہ سنتیں نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شامل ہو، اور سنتیں پڑھنی ہو تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھے. صحیح. فقہاء نے یہ تو لکھا ہے کہ جماعت اگر جا رہی ہو صحیح، تو وہ صرف سنتوں میں واجبات پر اکتفا کرے، ٹھیک، یعنی ثنا، تعوذ، یعنی سبحانک اللہم تعوذ یہ نہ پڑھے، اعوذ باللہ. اور رکوع اور سجود میں تسبیحات، 3 تسبیحات کی جگہ 1 تسبیحات ٹھیک. کہہ لے. تو یہ جماعت چھوٹنے کے حوالے سے فقہاء نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تکبیر اولا جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ کیا جائے. صحیح، ہاں اگر جماعت نکل رہی ہو تو اس میں پھر یہ ایسا کر سکتا ہے کہ واجبات پر اکتفا کر سکتا ہے، یعنی جو تسبیحات ہیں 3 کی جگہ 1 کہہ سکتا ہے. صحیح. لیکن تکبیر تحیات اولا، جیسے میں نے عرض کی اس میں تو جی تحیات میں تخفیف نہیں کرے گا نا، وہ تو واجب ہی ہے. التحیات میں تخفیف نہیں ہوگی، صحیح. وہ تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ٹھیک واجب ہے. ہے. باقی درود شریف پڑھنا وہ تو سنت ہے، صحیح، دعا پڑھنا مستحب ہے. تو اس طرح وہ کر سکتے، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کے سلام صحیح. پھیر دے، تو یہ جب کرے کہ جب جماعت چھوٹ رہے گا. تکبیر اولا کے لیے ایسا نہ کرے. ٹھیک. تو مدی چینل کے ناظرین پتہ چلا کہ سنت فجر جو ہیں یہ قریب واجب ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بالکل ظن غالب ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بعد بھی آپ جماعت کو پا لیں گے، تو اس صورت میں آپ کو سنت پڑھنا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. اور جماعت چھوٹنے کا ڈر ہو تو جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو اس صورت میں تسبیحات وغیرہ میں کمی کی جا سکتی ہے، بصورت دیگر پھر اس میں ہم کمی نہیں کریں گے. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. میں سورۃ بقرہ کو فجر کے ٹائم 20 رکعت نفل میں پڑھتا تھا. اس کے بعد میرے دل میں آیا کہ میں اپنی قضا نماز جس کی دیر رات کی 20 رکعتیں ہیں اس کو پڑھوں، نفل چھوڑ دوں. پھر میں 20 رکعت وہ دن رات کی جو قضا نمازیں تھے اس کو شروع کر دیا. اب یہ میں برمی پڑھوں یا وہ فرضوں کی 2 رکعتوں میں نہ پڑھوں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام محمد عمران اطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے گڑتی دینے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ جھوٹا کر کے منہ سے نکال کر اسے کھلانا چاہیے، کوئی کیسے بتاتا ہے کہ کیسے. سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے تہجد کی 20 رکعتوں میں، پھر ایک دم یہ توجہ گئی ان کی کہ ہم اپنی قضا کو پورا کریں، تو اس صورت میں کیا فرمائیں؟ فقہاء کرام اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ قضا نمازیں جو ہیں نوافل سے اہم ہیں. صحیح. جن اوقات میں وہ نوافل پڑھتا ہے ان اوقات میں وہ قضا نمازیں پڑھے تاکہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے. ٹھیک. اور یہ انہوں نے کہا کہ 20 رکعت میں یہ نوافل پڑھتے تھے تہجد کے، اس میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے. اب جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں کافی وقت لگتا ہے. صحیح. تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ عام صورتوں کے ساتھ ہی قضا نمازیں پڑھی جائیں تاکہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھ سکیں. اور باقی یہاں تک فقہاء نے فرمایا ہے کہ صرف یہ سنت موقدہ اور واجبات کو نہیں چھوڑیں گے، باقی جو نوافل ہیں صحیح ان کی جگہ بھی بہتر یہی ہے وہ قضا نمازیں پڑھے. اور یہ بھی ایک فقیر نے ارشاد فرمایا کہ دل میں یہ امید رکھے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں نوافل کا بھی ثواب دے گا. لیکن نوافل پہ ہی لگے رہنا اور قضا نمازیں چھوڑ دینا، جس طرح بعض لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، صحیح نوافل جیسے جاگنے کی رات آئے گی یا ویسے آئے گی تو خوب نوافل پڑھتے ہیں، حالانکہ ان پر کئی قضا نمازیں بھی باقی ہوتی ہیں، ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی. بلکہ یہاں تک سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ عام جو نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کی جگہ بھی بہتر یہی ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھیں. لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ تہجد اور اشراق چاشت بھی پڑھ رہا ہے اور قضا نمازیں بھی وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی فقہاء نے اجازت دی ہے، وہ اس طرح پڑھ سکتا ہے. صحیح. اب انہوں نے کہا کہ گھر میں پڑھوں یا لوگوں کے سامنے پڑھوں، تو قضا نمازوں کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو کہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ گھر میں وہ قضا نمازیں پڑھ لیں. صحیح. یا عام نمازوں کے ساتھ جن نمازوں کے بعد نوافل ہوتے ہیں اس میں قضا نمازیں پڑھ لیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا تو
تو اس طرح بھی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی کے سامنے جو ہے اس کا وہ اظہار نہ کرے۔ اچھا، قضا نمازوں کے حوالے سے جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو اب مثال کے طور پہ کسی کی عمر 20 سال ہے، آج اس کو نماز کی توفیق ملی، جذبہ ملا، اس نے نماز شروع کر دی، تو اب وہ اپنی قضا نمازوں کا حساب کہاں سے لگائے کہ مجھ پر کتنی نمازیں باقی ہیں، کس طرح ہوں؟ لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے، اور بچی جو ہے وہ 9 سے 15 کے درمیان۔ اگر کوئی بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کا لڑکا اور لڑکی یہ تو بالغ مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ان کو یاد نہیں ہو، کسی کو عمومی طور پہ یاد نہیں ہوتا کہ میں بالغ کب ہوا تھا، ٹھیک، تو لڑکا جو ہے وہ 12 سال سے اپنے آپ کو بالغ شمار کرے، اور لڑکی جو ہے وہ 9 سال سے اپنے آپ کو بالغ شمار کرے، اور اس کے بعد جو نمازیں نہیں پڑھیں اس بارے میں غور و خوض کرے، ظن غالب کرے، اور اس کا حساب لگا کر جو ہے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہے۔ اسی طرح جس کی بھی نمازیں قضا ہو جائیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، اور جن کا انتقال ہوتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نمازیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں، جنہوں نے بالکل بھی نہیں پڑھی ہوتی، صحیح، تو اس کا بھی حساب اس طرح کر لیں کہ آدمی ہے تو 12 سال اس میں سے مائنس کر لیں، صحیح، اور عورت ہے تو 9 سال مائنس کر لیں، صحیح، اور باقی جو ان کی عمر تھی، تو اگر یہ صاحب حیثیت ہیں ورثہ، تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بدلے میں ایک فطری کی رقم وہ ادا کریں، ورنہ اس کا شرعی حیلہ بھی لکھا ہوا ہے، قضا نمازوں کا طریقہ امیر علیہ سنت کی رسالہ ہے، اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح بھی کر لیں تاکہ وہ بھی بری ذمہ ہو جائیں، خلاصی کی صورت ان کے لیے بن جائے۔ تو اس طرح اپنا حساب، ہر ایک کو اپنا حساب کتاب لگا کر کہ کتنی نمازیں اس نے قضا کی ہیں، کتنے سالوں کی نماز باقی ہے، اس کو قضا کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نمازیں جو قضا کرنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، مدنی پھول میں بھی اس میں کچھ عرض کروں گا کہ فی زمانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر مطلب ہو اور وہ نمازی بن جائے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی اس طرف کہ مجھ پر ماضی کی کتنی نمازیں باقی ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نوافل بھی پڑھتے ہیں اور دیگر مطلب کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن قضا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کہ قضا نمازیں جس پر بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر باقی ہیں۔ دنیا سے رخصت ہو گئے اور قضا نمازیں نہیں پڑھیں تو اس کا ظاہر حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو لہذا آج کے سلسلے کی برکت سے مدنی چینل کے ناظرین، یعنی اسلامی بہنوں کے حساب سے جو مسئلہ بیان کیا گیا اور لڑکوں کے یعنی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے، تو اس پر غور کر لیں۔ یعنی اسلامی بہنیں 9 سال کی عمر اور جو اسلامی بھائی ہیں جن کو ہم لڑکا بھی کہتے ہیں، یعنی لڑکے کی بلوغت کب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے 12 سال کی عمر سے حساب لگائیں اور اپنی نمازوں کا اہتمام کریں جو باقی ہیں۔ اسی طرح روزے، رمضان شریف کے جو روزے ہیں وہ بھی آج سے رکھنا شروع کیے مثال کے طور پہ، اور ماضی کے مثلا 20 سال کی عمر میں رکھنا شروع کیے، تو 8 رمضان کے مہینے یعنی 8 سال کے جو رمضان کے مہینے ہوئے اس کے روزے باقی ہیں تو وہ بھی رکھنے پڑیں گے۔ تو لہذا حساب لگائیے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور کوئی واجب ہم پر باقی ہو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے ہماری بخشش کا کہ وہ ہمیں بخش دے، وہ قادر ہے، لیکن ہمیں دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا ہے کہ ہم پر کوئی فرض باقی نہ ہو، کوئی واجب باقی نہ ہو، اور صاف ستھرے ہو کر ہم ایک آش دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب، تو مختلف قوموں میں مختلف رواج ہیں اس حوالے سے، تو کوئی سنت طریقہ گھٹی جو پلائی جاتی ہے، تحنیک بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے، جیسے حدیث میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو خوش نصیب ہیں وہ، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے، اور چھہارا یا کھجور وغیرہ چبا کر اس بچے کے تالو میں اپنی زبان کے ذریعے سے اس کے تالو میں لگاتے تھے، تاکہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں تحنیک، کہ کوئی چیز چبا کر جو ہے وہ بچے کے تالو میں لگائی جائے۔ اور یہی طریقہ بھی بعد میں بزرگان دین کا رہا، لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے تھے، وجہ اس کی یہی ہوتی تھی کہ تحنیک یعنی گٹی دینے کی، کہ تاکہ اس کا جو اثر ہے، نیک لوگوں کے پاس اس لیے جاتے تھے تاکہ ان کا جو اثر ہے وہ بھی بچے پر آئے، بچہ بھی نیک بن جائے۔ اور اگر کھجور وغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی میٹھی چیز بھی اس طرح کر چبا کر اس کے تالو میں لگائی جا سکتی ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کسی اچھے نیک آدمی سے یہ کام کیا جائے تاکہ وہ اس کا اثر جو ہے وہ بچے پر ہو۔ تو سنت طریقہ یہی
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی بچے کو لایا جاتا تھا تو دعائے خیر بھی کرتے تھے اور چھہارا یا کھجور وغیرہ کوئی چیز چبا کر اس کے تالو میں لگائی جاتی تھی. صحیح. مزید کالس کو شامل کرتے ہیں. میری عمر 25 سال ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی اگلی کال. میرا نام عبدالصمد یوسف ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ تھا, جماعت شروع ہو چکی ہے اور ایک رکعت نکل چکی ہے اور ہم بعد میں وہاں پہنچے ہیں, تو جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, تو پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جو رکعت ہوتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. تو ہم صرف کھڑے ہو جائیں گے یا ہم اللہ اکبر کہیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے جو آخری ہماری رکعت رہ گئی ہوگی یا 2 رکعت رہ گئی ہوں گی اس کو مکمل کرنے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 سال عمر ہے اور اندازہ نہیں ہے کتنی نمازیں قضا ہوئیں. ابھی جیسے عرض کیا گیا تو 12 سال کی عمر سے, اگر ان کو یاد نہیں ہے کب بالغ ہوئے تھے, تو 12 سال کی عمر سے لے کر اب تک, اب اس بارے میں ظن غالب ہی ہو سکتا ہے. صحیح. بالکل ہی فکس تو یاد نہیں ہوتا عمومی طور پہ, تو ظن غالب کرے, جس طرف زیادہ دھیان جاتا ہے اگرچہ زیادہ ہو جائے تو اس کا حساب لگا کر جو ہے اس طرح جو ہے اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہے. غور کر کے کون سی نمازیں زیادہ چھوٹی ہوں گی. عمومی طور پہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا لوگ عشاء کی نماز قضا کر دیتے ہیں, کون سی چھوٹی ہیں, تو ان نمازوں کی جو ہے وہ قضا کرتا رہے. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب قضا میں کس طرح کرنی ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. اگر امیر اہل سنت کا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ وہ اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا. اور اب انہیں یاد نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ انہیں جو ہے ظن غالب ہی کرنا ہوگا. اور احتیاطاً اگر 12 سال سے شمار کر لیں. جی احتیاطاً اگر 12 سال سے جماعت شروع ہو گئی, ایک رکعت نکل گئی, اب امام صاحب نے سلام پھیرا تو ہم ایسے ہی کھڑے ہو جائیں یا اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں, کیا طریقہ؟ اب یہ ظاہر ہے ان کی 1 یا 2 رکعتیں, کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں گی, تو اس صورت میں ان کو کہتے ہیں مسبوق. صحیح. تو ایسے جو نمازی ہیں جن کی 1-2 رکعتیں, کچھ رکعتیں نکل گئی ہیں, امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, جب امام سلام پھیرے گا, پہلی طرف سلام پھیرے گا تو وہ کھڑا ہو جائے. بس تھوڑا یہ انتظار کر لے کہ امام کہیں سجدہ سہو کے لیے تو سلام نہیں پھیرا. جب اسے یقین ہو جائے کہ نماز سے نکلنے کے لیے اس نے سلام پھیرا ہے تو پھر وہ کھڑا ہو جائے, اور جتنی رکعتیں اس کی چھوٹی ہیں, 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعتیں, اس حساب سے وہ اپنی ادا کرے. اور اس میں ضمن یہ مسئلہ بتا دوں, شاید مجھے ایسا لگا کہ سجدہ سہو کا ہی ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم تو آخر میں شامل ہوئے ہیں اور سجدہ سہو تو امام کا پہلے ہوا ہوگا. تو اس صورت اگرچہ اتحیات میں ہی شامل ہوئے ہوں, صحیح, اور امام اگر سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرتا ہے, سجدہ سہو کرتا ہے, تو اس مسبوق کو بھی جس کی شاید 4 رکعتیں نکل گئی تھیں, صرف اتحیات میں شامل ہوتا, وہ اس پر بھی لازم ہے کہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے. ٹھیک ہے, لیکن سلام نہیں پھیرے گا. صحیح ہے. یہ مسبوق سلام نہیں پھیر سکتا, صرف سجدہ سہو کرے گا. پھر امام بیٹھ جائیں گے, پھر اتحیات پڑھ کر جب نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیریں گے تو پھر یہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی بقیہ رکعتیں جو ہے وہ پوری کرے گا. ٹھیک ہے. اگر سلام پھیر دیا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر تو یہ سمجھتے ہوئے سلام پھیرا ہے مجھے بھی پھیرنی چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی جان بوجھ کر, تو اس صورت میں تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر غلطی سے پھیر دیا ہے تو اس صورت میں وہ اپنی نماز میں آخر میں سجدہ سہو کرے. ٹھیک ہے. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر بالکل امام کے ساتھ ساتھ پھیرا تھا پھر اس کو یاد آیا تو پھر تو نہیں ہے سجدہ سہو. صحیح. لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, عمومی طور پہ امام کے تھوڑی دیر بعد ہی سلام پھیرتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے اسے اپنی نماز میں جب اپنی نماز کمپلیٹ کرے گا, ٹھیک, اس میں بھی اسے جو ہے سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک. تو مدی چینل کے ناظرین, اگر رکعتیں نکل گئی ہیں تو کیا کرنا ہے, سلام پھیرنا ہے نہیں پھیرنا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو جواب مل گیا. دوران کلام ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسبوق کہتے ہیں, ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ مقتدی کہتے ہیں, تو مسبوق, مقتدی, لاحق, یہ کیا ہوتا ہے ذرا؟ اصل میں یہ عمومی طور پہ جو ہوتا ہے نا, ایک تو جو شروع سے شامل ہوا, ہاں, مقتدی, اور جس کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں اس کو مسبوق کہا جاتا ہے. صحیح. یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں, بعد میں ادا کرنی ہوں, تو اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی اصطلاح ہیں, لاحق ہے, مدرک ہے, اس میں تفصیل ہے, تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ احکامات ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سلسلے دیکھتے رہیں گے, آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا, برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. مزید کالس کو شامل کرتے ہیں.
محمد شفقت محمود میرا نام ہے، لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر میں ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گیا ہوں، اذان ابھی نہیں ہوئی، کیا اذان سے پہلے میں سنتے ادا کر لوں؟ اگر کر لیے تو ٹھیک ہے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی بندے کی قرات جو ہے وہ پہلے درست نہ ہو اور بعد میں کچھ سال بعد اس کی قرات جو ہے وہ مدنی قاعدہ وغیرہ پڑھے اور بعد میں اس کی قرات بہتر ہو یا کوئی اور غلطیاں ہوں نماز میں، تو کیا اس صورت میں بھی جو فرائض اس کی وجہ سے اس کی نمازیں صحیح نہیں ادا ہوئیں تو ان کی بھی قضا عمری کرے گا؟ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں پہلے سے ہی پہنچ گئے، اذان نہیں ہوئی تو سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد ہی سنتیں پڑھے، لیکن اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس نے سنتیں پڑھ لیں تو اس کی سنتیں ہو جائیں گی۔ صحیح ہے۔ اذان ہو جانے کے بعد اب دوبارہ پڑھنے کی اسے حاجت نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں ادا کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر قرات درست نہیں تھی ماضی میں جو نمازیں پڑھی لیکن بعد میں مدنی ماحول نصیب ہوا، توجہ آئی، اب قرات درست ہو گئی ہے تو ماضی کی نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اب اس میں دیکھیں کہ وہ کس قسم کی غلطیاں کرتے تھے۔ اگر تو ایسا تھا کہ بالکل ہی قرات درست نہیں تھی، حروف میں تبدیلی کرتے تھے، معنی بالکل فاسد ہو جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ معلومات کر لیں کہ کس قسم کی غلطی کرتے تھے۔ اگر ایسی غلطیاں کرتے تھے جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی تھی تو اس صورت میں تو وہ تمام نمازیں جس میں انہوں نے اس طرح قرات کی ہوگی وہ تمام نمازیں انہیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی، کیونکہ قرات کا صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ معمولی سے فرق کے ساتھ جو ہے وہ حروف میں تبدیلی کے ساتھ یا کسی حروف کو موٹا یا باریک کرنے کی وجہ سے بھی معنی فاسد ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب یہ معلومات کر لیں دارالفتہ وغیرہ سے کس قسم کی غلطی کرتے تھے۔ صحیح۔ تو اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی ایسی غلطی تھی وہ کہ جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہو، اور ہر نماز میں اسی طرح کی غلطی کرتے تھے تو جتنی نمازیں اگر اس طرح پڑھی ہوں گی وہ تمام نمازیں جو ہیں وہ دہرانی ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا قراءت کے حوالے سے، اور یہ جو کال کرنے والے اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ خوف خدا والے لگ رہے ہیں، انہیں یہ احساس ہوا کہ ماضی کی جو نمازیں تھیں جس میں قراءت درست نہیں تھی تو ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اصل میں قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ الفاظ کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی مخرج جو ہم اپنی زبان سے جو ادا کرتے ہیں حروف، جیسے ہا اور ہا، یہ دو لفظ ہیں نا، ہا اور ہا، لیکن اگر عام روٹین میں ہم ادا کریں تو ادا کرنے میں جیسے حلوہ ہم کہتے ہیں حلوہ، اور اصل تلفظ ہے حلوہ، ہا، جیسے ہاتھی اور ہاتھی، یعنی بولنے میں تو ایک جیسا لگے گا، لیکن جب ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر تو وہاں پر اس کی ادائیگی ہونا صحیح ضروری ہے۔ یعنی اگر اس ادائیگی کے اندر آپ نے صحیح طرح جو اس کا مخرج تھا اس کے مطابق ادا نہیں کیا تو معنی واقعی تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے میں ایک مثال دوں چھوٹی سی آپ کو، جیسے لفظ قل ہے، اس کا معنی ہے تم فرماؤ، آپ فرما دیجئے، اور لفظ کل بھی آتا ہے جس کا معنی ہے کھانا۔ دونوں جو ہے وہ عام روٹین میں تو ہم کل ہی کہیں گے، لیکن دو نقطے والا کاف اور ڈنڈی والا کاف عام طور پر اردو میں ہم اس کی ادائیگی میں کل ہی کہیں گے، لیکن جب عربی پڑھیں گے تو وہاں پر قاف کی جو ادائیگی ہے، جو دو نقطے والا کاف ہے، موٹا کاف جس کو کہتے ہیں، اس کی ادائیگی الگ ہے، ڈنڈی والا کاف ہے اس کی ادائیگی الگ ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ نے اس ادائیگی کا جو انداز ہے اس کے مطابق نہیں کیا تو یقیناً معنی تبدیل ہو جائے گا، اور معنی اس انداز میں تبدیل ہوا کہ فساد واقع ہو گیا تو مفتی صاحب نے اس طرح فرمایا کہ نماز ہی نہیں ہوگی اور ان نمازوں کا اعادہ کرنا پھر ضروری ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو ہے وہ دنیا بھر میں قائم ہوتے ہیں، جہاں جہاں مدنی کاموں کا سلسلہ ہے۔ تو میں آپ سے مدنی التجا کروں گا کہ آپ جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر قریبی مسجد میں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، فیضان سنت کا درس ہوتا ہے، وہاں پر آپ جائیں اور وہاں کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کر جو ہے وہ قرآن مجید کو درست کیجئے، کیونکہ نماز کے اندر قراءت فرض ہے، اور کم از کم اتنی قراءت کا آنا ضروری ہے جس سے نماز جو ہے وہ درست ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اگر قراءت میں غلطیاں ہوں گی تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی اور ہم یہ سوچتے رہیں گے تو ہماری نماز ہو رہی ہے، تو غور فرمائے کتنا بڑا یہ نقصان ہو رہا ہوگا، اور ہمیں علم نہیں ہوگا۔ تو یہ سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہماری توجہ ہم اس طرف کروائی جائے کہ ہمیں کرنا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، وہ نماز قضا کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کی قضا کیسے ہوگی؟ وہ کسی ماہ رمضان میں نہیں رکھ سکتے، بعد میں نہیں رکھ سکتے؟ انشاءاللہ جی اگلی کال. جیسے اللہ طرف سے ہمیں بعض نمازوں میں کہا جاتا ہے کہ بھئی جیسے خانہ کعبہ میں کچھ نمازیں ادا کریں تو اس کا 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، نماز قضا کا حساب کتاب بھی روز آخرت میں ہوگا، تو کیا یہ نمازیں جو خانہ کعبہ میں مدینہ پاک میں ہم نے ادا کی ہوں گی، کیا یہ نمازیں بھی ان میں شامل ہو سکیں گی قضا نمازوں میں؟ انشاءاللہ رسول. شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں رمضان کے روزے وہ نہیں رکھ پاتے، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں اگر واقعی وہ روزے نہیں رکھ پاتے تو اس صورت میں رخصت ہوگی کہ وہ روزے نہ رکھیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی. صحیح. بعض اوقات سال میں ایسے دن آتے ہیں، چھوٹے دن ہوتے ہیں، گرمیاں نہیں ہوتی ہیں، سردی کا موسم ہوتا ہے، تو اب ان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل کنٹینیو وہ قضا کریں، چھوڑ کے بھی ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 1 دن رکھ دیا، تو اس طرح ان کو قضا تو کرنی ہوگی. یعنی ان کے لیے حکم یہی ہے. وہ حکم اس کے لیے ہوتا ہے جو بالکل شیخ فانی، یعنی اتنا بوڑھا ضعیف ہو گیا، اب وہ دن بدن ضعیف ہی ہوتا جا رہا ہے، بالکل قادر ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. ٹھیک ہے. ہر روزے کے بدلے میں 1 فطری کی رقم دے دیں. لیکن اس طرح کے جو مریض ہیں انہیں حکم یہ ہے کہ ان کے صحتیابی کے بعد، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی صحتیابی ممکن ہی نہ امید نہ ہو، تو صحتیابی کے بعد انہیں اس کی قضا ہی کرنی ہوگی. اگرچہ انہوں نے روزوں کا فدیہ بھی دے دیا ہو، صحیح، تو فدیہ دینے کے باوجود بھی انہیں جو ہے اگر وہ قادر ہو گئے روزہ رکھنے پر تو انہیں قضا ہی کرنی ہوگی. تو لہذا اس طرح جتنی بھی انہوں نے روزے قضا کی ہیں، یعنی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھے، اور جس طرح وہ قادر ہوتے رہیں، صحتیابی ہوتی رہے، ان کی قضا وہ کرتے رہیں. ان پر یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، اور جو ہم پر قضا نمازیں تھیں ان کی تعداد تو کم ہوگی، تو کیا یہ بیلنس برابر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. صحیح. اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ جو چاہے ہر شے پہ قادر ہے، لیکن حکم اس کا یہی ہے. وہ ٹھیک ہے یہ ثواب کی بات ہے، صحیح، کہ وہاں نیک عمل کریں تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، اس طرح گناہ کا بھی ہے. صحیح. اسی طرح مدینہ شریف میں بھی ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد تو نہیں ہے صحیح کہ اب 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے تو 1 لاکھ نمازیں ہماری قضا ہوں گی تو وہ برابر ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. صحیح. ہاں البتہ ایسا ہے وہ کہ قضا نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور وہ نوافل بھی اس نے پڑھے ہیں، تو اس طرح کا ملتا ہے کہ وہ جو قضا نمازوں کی کمی ہے وہ نوافل کے ذریعے پوری ہو جائے گی. صحیح. انہیں ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ رہا ہے لیکن قضا نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پوری نہ کر سکا، لیکن تھی اس کی ارادہ یہی تھا، نیت یہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی بھر کی جو قضا عمری ہے وہ ادا کرنی ہے. صحیح. لیکن زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، انتقال ہو گیا، تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جو نوافل تھے تو وہ جو ہے وہ اس کی قضا کو پورا کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا تو وہ اتنی نمازوں برابر ہو جائے گا. اس کا کہیں جو ہے وہ کتابوں میں فقہاء نے یا حدیث میں بیان نہیں ہوا. ٹھیک. مزید کورس کو شامل کریں. میرا سوال ہے کہ جیسے یہ ماں کہہ دیتی ہے بچوں کو کہ دودھ نہیں بخشوں گی میں تیرا، جیسے غصے میں کہہ دیتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ چلیں انشاءاللہ طریقہ بتاتے ہیں آپ کو. ماں غصے میں کہہ دیتی ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. دیکھیں یہ عمومی طور پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب جو ہے بچے کی طرف سے نافرمانی والا معاملہ ہو، صحیح، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یا بعض لوگوں کا یہی ہے کہ مرنے سے پہلے دودھ بخشوانا ہے. صحیح. یا مہلت نہیں ملی تو انتقال کے بعد والدہ کے میت کے قریب آ کر بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں دودھ بخشوانے کی. تو دودھ بخشوانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. صحیح. اور نہ کوئی یہ شرعی طور پہ لازم ہے. لازم بخشوانے کی جو ضرورت ہے وہ ان چیزوں کی ہے کہ زندگی میں جو والدین کی نافرمانی کی ہے، ان کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، وہ معافی کروائیں. صحیح. دودھ معاف کروانا کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح. حدیث میں آئے کہ والدین کی نافرمانی ایسی ہے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی. اور والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا جو ہے وہ جیتے جی بھی ملتی ہے. صحیح. اور یہاں تک آیا روایتوں میں کہ والدین کی نافرمانی کی صورت میں خوف ہے کہ اسے مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب نہ ہو. تو یہ چیزیں
ہمیں بخشوانی چاہیے اپنے والدین سے کہ ہم نے زندگی میں ظاہر ہے آپ کو ہم نے تکلیف دی ہوگی، آپ کا دل دکھایا ہوگا، بات نہیں مانی، تو وہ چیزیں بخشوائی جائیں. باقی دودھ بخشوانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی نے دودھ نہ بھی بخشوایا کوئی حرج نہیں. صحیح. والدین اس سے راضی ہیں لیکن دودھ اس سے نہیں بخشوایا تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا. صحیح. یہ ویسے عوام کی اصطلاح ہے دودھ بخشوانا. صحیح. لیکن شرعی کوئی ایسی کوئی اصطلاح یا اس کو کوئی حیثیت نہیں. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے اس طرح کی باتیں کہ جو کرنے کا کام ہوتا ہے نا وہ اس طرح توجہ نہیں ہوتی، اور جو ماضی سے ہمارے خاندان میں یا ہمارے معاشرے کے اندر باتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں اس کو مطلب بڑا ہم اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں، واجب سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہ دودھ کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں، یعنی والدین کو تو ہم تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور دودھ کے حوالے سے ہمیں ٹینشن ہے کہ مطلب ماں نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جائے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. جو کرنے کا کام ہے نا اصل ان کو خوش کیا جائے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. تو یہی اس کی شرح میں یہی بیان کیا گیا کہ اگر ان کو ہم راضی کریں گے، یہ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو ان کا خوش ہونا ہمیں جنت میں لے جائے گا. اور ہم نے ان کو اگر ناراض کر دیا نافرمانی کے ذریعے، دیگر افعال کے ذریعے، تو ان کی ناراضی ہمیں جہنم میں لے جا سکتی ہے. تو لہذا جو کرنے کا کام ہے ہم وہ کریں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں یا جو معاشرے میں ایسی رائج ہو گئے اس پر مطلب توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ علم دین کی کمی کی وجہ سے اس طرح کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز و جل ہماری سوچ بناتا ہے، ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس کے اجتماعات کی پابندی کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. مدنی چینل ہم اپنے گھروں کے اندر مطلب یہ کہ رائج کریں، اس کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی بہت ساری اس طرح کی جو لا علمی کی باتیں انشاءاللہ دور ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہے وہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا. جی کول. اسلم ڈیرہ سن خان سے بات کر رہا ہوں. ابھی مسبوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی نماز پوری کرے گا تو اللہ اکبر وہ کہہ کر اٹھے گا یا اللہ اکبر کہے بغیر اٹھے گا؟ رہنمائی فرما دیں. جی. مسبوق بھی جب امام سلام پھیریں گے تو مسبوق اللہ اکبر کہہ کر اٹھے گا. صحیح. جو بھی تکبیراتی انتقالات ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسری رکن میں جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، یہ سنت ہے. صحیح. جس طرح یہ امام کے لیے سنت ہے وہی مقتدی اور مسبوق سب کے لیے سنت ہے. صحیح. تو جس طرح وہ امام کے پیچھے ہوتے ہوئے تکبیرات کہتا ہے تو اسی طرح امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہوا ہی کھڑا ہوگا. صحیح. یہ سنت طریقہ. مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے احکام جو کتاب ہے اہل سنت کی، آپ اس کو حاصل کر لیں. اس میں یہ سنت مستحبات بڑی تفصیل سے لکھے گئے ہیں اور اردو میں ہے، آسان اس میں. حالانکہ بہار شریعت میں بھی سب کچھ موجود ہے، لیکن بہار شریعت ہر ایک کا خریدنا، اس کو پڑھنا، اس کا سمجھنا ظاہر بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اہل سنت نے عوامی زبان میں، اردو زبان کے اندر آسان الفاظ میں اس کو تحریر فرمایا ہے. نماز کے احکام، اس کے اندر نماز کا طریقہ، قضا نمازوں کا، مسافر کی نماز، اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ لے لیں گے تو کافی حد تک مسائل جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے. اچھا، حضور یہ ارشاد فرمائے جیسے نماز سے متعلق بھی کچھ سوالات ہمارے پاس آئے. تو نماز کی جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، کیا مطلب ان کو یاد کرنا ضروری ہے یا بس کبھی کبھار دیکھ لیا، بس پڑھ لیا، سن لیا؟ دیکھیں، جس پر نماز فرض ہے اس پر ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض ہے. ٹھیک. چاہے مرد ہو یا عورت ہو جس پر نماز فرض ہو گئی، اب اس پر یہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ بھی مفسدات نماز، یعنی کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا سیکھنا یہ ضروری ہے. اس طرح فرائض کے بارے میں، واجبات کے بارے میں، مکروہات کے بارے میں یہ سیکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب سیکھے گا نہیں تو غلطیوں سے بچے گا کیسے؟ کبھی اس کا واجب چھوٹ رہا ہوگا جیسے دیکھا جاتا ہے، یا مکروہات تحریمہ عمل کیے جا رہے ہوں گے، یعنی وہ عمل کیے جا رہے ہوں گے جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، گناہگار ہوتا ہے، اس نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے. اب یہ معلومات ہوں گی تو وہ اپنے اس پر عمل کر سکے گا، اس سے بچ سکے گا. یہ غلطی ہوگی ہے تو اس کا تدارک کر سکے گا، سجدہ سہو یا نماز کو لوٹا سکے گا. تو یہ ان چیزوں کا سیکھنا ہر مسلمان پر، مسلمان مرد و عورت جن پر نماز فرض ہے، ان مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں کئی احکام، کئی مسائل ہم نے سیکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب و جل آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی